السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس کائنات میں ایک ہی خالق ہے، ایک ہی اس کا بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نے نظام بنایا بھی اور اس کو چلا بھی خود ہی رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسی ذہین مخلوق کو پیدا یوں ہی کر دیا گیا اس دنیا میں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی ایک خالق کی عبادت کریں، اسی معبود کی بات کریں جس نے یہ کائنات بنائی، پھر دنیا بنائی، پھر ہم کو تخلیق کیا۔ اور پھر عبادت کس طرح کریں، اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں، یہ ساری ہدایت دے کر ہماری طرف رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے۔ رسول تقریباً 300 سے کچھ زیادہ ہوئے، نبی 1,24,000 کے قریب ہیں۔ یہ باتیں ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوئیں، اور جو رسول تھے ان کے پاس کتابیں بھی آئیں، ان کے ساتھ کتابیں اور شریعت آئی۔ تو اب اس ایپیسوڈ میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبوت کی پھر کیوں ضرورت پیش آئی انسان کو تخلیق کرنے کے بعد۔ تو میں اس کی ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ عنوان ہے نبوت کی ضرورت۔ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ہم انسان اس کی ایک ذہین مخلوق ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا وجود اس میں کس لیے ہے؟ کیا یوں ہی بے مقصد بس پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جیے اور مر گئے؟ یہ بات بھی بڑی غیر منطقی یا اللاجیکل ہے۔ حقیقت ہے اتنی شاندار مخلوق، اتنی ذہین مخلوق، اتنی صلاحیتوں والی مخلوق ایسے ہی بس پیدا ہوئی، جیے اور مر گئے، کھائے پیے جیے مر گئے؟ نہیں، یہ قطعی سب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جانوروں کو وجود تو سمجھ آتا ہے اور ان کی زندگی ایسی ہی ہے، لیکن مقصد ان کا بھی ہے، اور وہ ہے انسان کی خدمت۔ یعنی جانور بھی پیدا کیے گئے ہیں لیکن وہ اسی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر جانور کسی نہ کسی مقصد اور کسی طریقے سے انسان ہی کے کام آتا ہے، لیکن بذات خود انسان کا مقصد کیا ہے وہ اسے سمجھنا ہے، اور وہ ہے خالق کی عبادت۔ لیکن مقصد ان کا بھی ہے اور وہ ہے انسان کی خدمت، لیکن انسان جیسی ذہین مخلوق کا مقصد بھی عظیم ہونا چاہیے۔ یعنی خالی یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوئے، جیے، مر گئے، اور وہ ہے خالق کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل۔ اور ظاہر ہے یہ کام بغیر کسی رہنمائی یا گائیڈنس کے ناممکن ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ بے شک انسان بہت ذہین ہے، زبردست اس کو عقل دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کا وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اور اسے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمیں ایک کار یا گاڑی مل جائے، گاڑی تو بہت شاندار ہو، لیکن گاڑی کے ساتھ کوئی چلانے کا طریقہ یا آپریٹنگ مینول نہ دیا گیا ہو کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، کیا کیا احتیاط برتنی ہے، اس کی مرمت کس طرح کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جیسے کوئی بھی مشین ہم جانتے ہیں کہ جب بن کے مارکیٹ میں آتی ہے تو اس مشین کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول ضرور آتا ہے، مینوفیکچر اس میں ڈال دیتا ہے بنانے والا، تاکہ اس مشین کو ہم سمجھ سکیں اور پھر اس کو صحیح استعمال کر سکیں، اس کی اصلاح مینٹیننس کر سکیں،
ساری ہدایت اس میں درج ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب خالق نے انسان کو بنایا تو اس کی اصلاح کا بھی بندوبست کر دیا، اس کی گائیڈنس کا بھی بندوبست کر دیا، اور اس کے مقاصد سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسٹرکٹر بھیجے، جسے ہم انگلش میں کہیں گے، یا عربی بھی ہم جانتے ہیں جیسے کہ رسول و نبی ہیں، ہدایت دینے والے، بلکہ ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی جسے ہم آپریٹنگ مینول کے حیثیت سے سمجھ سکتے ہیں انسان کے لیے۔ بہرحال زندگی بھی ایک گاڑی ہے، اس کو کس طرح چلانا ہے کہ یہ شاندار نتائج دے، اور کن کن چیزوں سے بچانا ہے کہ خراب نہ ہو جائے، یہ غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ ان چیزوں کے لیے خالق نے نہ صرف آپریٹنگ مینول یعنی کتابیں ہمیں عطا فرمائیں، بلکہ ہر دور میں ایک رہنما انسٹرکٹر بھی بھیجا، ہدایت دینے والا۔ انہی رہنماؤں کا نام نبی رسول ہے، اور اس رہنما کتاب جو گائیڈ بک ہے، اس کو یا انگلش میں ہم کہیں گے آپریٹنگ مینول ہے، اس کا نام کتاب اللہ ہے، جو مختلف ذریعے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی گئیں۔ 3-4 کے تو نام ہمیں معلوم ہیں جو آج بھی اویلیبل ہیں، مثال کے طور پر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور پھر یہ قرآن حکیم ہے۔ تو یہ وہ آپریٹنگ مینولز ہیں یا کتب اللہ ہیں، ہدایت نامے ہیں جو ہم تک ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور بھی بہت سے اترے ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، لیکن وہ اب ان کا وجود نہیں ہے، یعنی وہ ختم ہو گئی، کھو گئیں سمجھیے۔ تو اسی طرح اور بھی کتابیں آئی ہوں گی، لیکن اس وقت جو اویلیبل کتابیں ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ حقیقت میں یہ خالق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے اتنے شاندار انتظامات کیے، ورنہ انسان ذہن کے استعمال سے دنیا میں تو بہت کچھ حاصل کر لیتا، لیکن خالق نے اسے جس مقصد کے لیے تخلیق کیا وہ پورا نہ کر پاتا، بھٹکتا ہی رہتا، بلکہ زندگی کی گاڑی نہ صرف خراب کر دیتا بلکہ حادثوں سے دوچار کر کے گڑھے میں گرا دیتا۔ یعنی حقیقت ہے کہ دیکھیے یہ جو چیزیں تھیں، اگر یہ رہنمائی کا انتظام اللہ تعالیٰ نہ کرتے، خالق نہ کرتا پروردگار ہمارا، تو ہم بھٹکتے ہی رہتے دنیا میں، نہ ہمیں مقصد ہمارے وجود کا معلوم ہوتا، نہ ہم اس کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی صحیح کام کرتے، کیونکہ گائیڈنس ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اس مالک حقیقی کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے انسٹرکٹر کی طرح ہمیں باقاعدہ ہدایت دیں کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی جن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے انسان کے شروع ہی سے رہنمائی کا بندوبست کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام خود پیغمبر تھے، ہم جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی رہنمائی کی۔ ان کے بعد ہر دور میں متواتر نبی اور رسول آتے رہے اور اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ کچھ نبی تو اپنے ساتھ کتاب اللہ شریعت بھی لے کر آئے، مثلاً تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ کچھ نبی صرف زبانی فرض ادا کرتے رہے، ان کو نبی کہا گیا ہے، وہ 1,24,000 ان کی تعداد حدیثوں میں آتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق تو 1,24,000 نبی گزرے ہیں۔ بہت سے نبیوں کے نام تو ہم جانتے ہیں، اور بہت سے نبی ایسے بھی ہیں گزرے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ ظاہر 1,24,000 نبیوں کے نام ہمیں نہیں معلوم، خدا جانے کس کس دور میں کون کون نبی ہوئے، وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ان کا کام یہی تھا کہ وہ ایک خدا کی طرف دعوت دیں اور اس کی ہدایت پر، احکامات پر چلنے کی تاکید کریں۔ ان کا کام یہ رہا ہے کہ وہ خدا اور آخرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور زندگی کا مقصد بھی یہی تھا، پوری زندگی وہ یہی کام کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ کیا اب ختم ہو گیا، ابھی بھی جاری ہے؟ تو اس پہ اگر غور کریں ہم تو پھر اس کا عنوان ہے کہ آخری نبی اور رسول۔ ان بے شمار انبیاء کے بعد خالق نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہماری طرف بھیج دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آخری رسول ہیں، اور یہ دعویٰ ان کی لائی ہوئی کتاب القرآن سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خالق یہ کہتا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں تو اس بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات اس لیے بھی لاجیکل ہے کہ ان کی مکمل تعلیمات ہمیں تفصیل کے ساتھ احادیث میں مل جاتی ہیں۔ ان کی لائی ہوئی آپریٹنگ مینول یا کتاب پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہے، یعنی قرآن مجید۔ زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے۔ اگر ہم ان میں موجود بنیادی اصولوں کو سمجھ لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں تو آج کے دور کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، اور آج کے دور میں تو کیا، آنے والے دور میں بلکہ قیامت تک کے لیے وہ کافی ہیں۔ وہ ہدایت اور انسٹرکشنز جو ہیں قیامت تک کے لیے کافی ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بنیادی اصول اور باتوں کو پکڑ لیں۔ انسان جب بھی ان بنیادی باتوں سے انحراف انسان نے کیا، نقصان اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں جو پہلے انسان کی تھیں۔ جب ضرورتیں وہی ہیں تو پھر ان کو پورا کرنے کے طریقے اور اصول بھی وہی ہیں جو ہمیشہ خالق نے ہمیں بنا کے ہمیشہ کے لیے دے دیے۔ پھر تھوڑا ان کے بارے میں بات ہے، اللہ کی کتابیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں گے، بعض لوگ کہیں گے بھائی رسول تو آ گئے، ٹھیک ہے، رہنمائی کر دیتے، ہدایت دیتے، کتابوں کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب اس طرح تلاش کیا گیا ہے کہ جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر دور میں نبی یعنی انسٹرکٹر بھیجے، اور جب خالق نے چاہا کچھ نبیوں کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیج دی جو کتاب اللہ کہلائی۔ ان کے حامل نبیوں کو رسول کہا گیا۔ ان تمام کتابوں نے ایک تو یہ رہنمائی دی کہ اے انسانوں، تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہارا خالق ہوں اور میں جیسا کہتا ہوں عمل کرو، فائدے میں رہو گے، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے، پریشان رہو گے۔ پہلے جو کتابیں آئیں ان کے نام پیچھے بیان ہو چکے ہیں، مثلا تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم صحیفے وغیرہ، لیکن ہر دور میں نادانوں نے ان کتابوں کی تعلیمات پر نہ تو پوری طرح خود عمل کیا اور نہ ان کی حفاظت کی، اور نہ ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تبدیلیاں اور تحریفات بھی کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اصل تعلیمات جو انہیں بیان ہوئی تھیں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے باوجود پرانے نسخوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں بعض آیات میں اچھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ ان حالات میں جبکہ کتب اللہ میں تحریفات ہو گئیں اور ان پر عمل ترک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری ہدایت نامہ یعنی قرآن دے کر بھیجا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا اور ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن ہمارے پاس مکمل محفوظ حالت میں اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اور دنیا کے عروج و زوال اس میں رتی برابر بھی تحریف نہ کر سکے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو اپنا رہنما بنائیں اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس میں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں، اور جس سے منع کیا گیا ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی موجودہ نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کا پیغام بخوبی پہنچائیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیج دیے جنہوں نے انسٹرکٹر کا کام کیا ہے، ہدایت دینے والے کا کام کیا، پھر کتابیں بھی بھیج دیں جن کو ہم آپریٹنگ مینول کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو مشین ہے اس کو کس طرح صحیح راستے پر لگانا ہے، تو وہ بھی بھیج دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہمارا کام، اچھا جو شروع میں کتابیں آئیں تو ان میں تھوڑی تحریفات ہو گئیں، لوگوں نے کچھ چیز اس میں نئی ڈال دیں، کچھ نکال دیں پچھلے ادوار کے لوگوں نے، لیکن قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو خالص اصلی حالت میں جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اب ہم پر اندازہ لگائی کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی کتاب کو پر عمل کرنا ہمارے کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کتاب کو پہلے تو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن جب ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ تو یہ کہے گا کہ میں نے رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اس کے باوجود تم کو عمل کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ جب سوال ہم سے کیا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حقیقت ہے ہمارے پاس جواب دینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس صاف واضح ہدایات موجود ہیں اور احکامات موجود ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پہ حتی الامکان تعمیل کریں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔